مائی ڈیئر اسکالرز، فریڈرک ٹیلر کا نام آیا تھا اور سائنٹیفک مینجمنٹ کی بات شروع ہوئی تھی. لیٹس ٹاک اباؤٹ his ideas on scientific management, which you already might have studied. Not might, you must have studied. Those were the early management thoughts which were developed in the Industrial Revolution. Frederick Taylor, being an engineer, is known as the father of scientific management. He observed that some workers are more smart, some workers are more talented. They perform better than others. So to motivate these workers who are smarter and who are talented and who are working hard, for example, he came up with the idea of the piecemeal system, piece rate system. جتنے پنکھے بناؤ گے اتنی پے تمہیں مل جائے گی. جتنے کام کرو گے، جتنی ٹاسکس پرفارم کرو گے، اس کی سیلری زیادہ ہو جائے گی. جتنے یونٹس پروڈیوس کرو گے وہ کاؤنٹ ہو جائیں گے اور ہر یونٹ کے مطابق ریٹ طے کر کے آپ کو اس کے پیسے مل جائیں گے. He also observed that most workers who are forced to perform repetitive tasks, اسمبلی لائن ہے نا، اس پر ایک ہی کام کو بار بار کرنا ہے، ٹائر لگانے ہیں گاڑی کے اوپر، یا کسی کنسول کے اندر آپ کو نٹ بولٹ کسنے ہیں، ریپیٹیٹو ٹاسک، یا کوئی الیکٹرانک کی انڈسٹری کے اندر پی سی بی بورڈ کے اوپر آپ نے کوئی ٹرانزسٹر یا کوئی ریکٹیفائر آپ نے سولڈنگ کرنی ہے، ریپیٹیٹو ٹاسک. تو سم آر ورکنگ فاسٹ، سم آر ورکنگ سلو. سو ہاؤ ہو آر ورکنگ فاسٹ انڈر دا پیس میل سسٹم will be given advantage, and those who are not working and are slow, they should be punished. Scientific management ہے نا، کاؤنٹ کرو، 2+2 should be 4. ہونا تو 4 ہی چاہیے. سائنس کی بات ہو رہی ہے. انڈسٹریل ریولوشن میں تو سائنٹیفک ریولوشن تھا اور زمانہ بھی ہوئی تھا. انسانوں کی انسانیت کی بات نہیں ہو رہی، انسانوں کے ہاتھ اور اس کی ایفیشنسی کی بات ہو رہی ہے. ٹو امپروو دیئر پرفارمنس، وٹ ڈیڈ ہی سجیسٹ؟ ہی سجیسٹڈ نمبر 1، کم اپ ود ون بیسٹ پریکٹس. فائنڈ آؤٹ وٹ از دی بیسٹ پریکٹس ٹو ڈو اے پرٹیکولر جاب، اے پرٹیکولر ٹاسک. نمبر 2، scientifically select a person who is most suitable for the task. So you brought in the functionalities, you brought in the specialities, you segregate کہ یہ آدمی اس کام کے لیے ہے، یہ آدمی اس کام کے لیے ہے، یہ آدمی اس کام کے لیے. Again, it's not a question of right or wrong. Scientifically, mechanically, system perspective میں انسانوں کو ڈبوں میں بٹھا دو. اور اسی لیے اس اپروچ کو ہم بعض اوقات ایٹمسٹک اپروچ بھی کہتے ہیں. مالیکول کا سب سے چھوٹا حصہ ایٹم کہلاتا ہے نا، کہ اس کو بریک کر کے ویسے اب تو ایٹم سے بھی نیچے الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں، اور الیکٹران، پروٹون، نیوٹران سے بھی نیچے سائنس نے مزید ترقی کر لی ہے. لیکن جس وقت فریڈرک ٹیلر بات کر رہے تھے تو ایٹم سے نیچے کوئی چیز کا تصور نہیں تھا. Train your employees and workers. Employees اور human resource کا concept نہیں تھا، workers کا concept تھا. Train your workers and develop them to do the best of the task. And cooperate with them. کہا تو اس نے یہ تھا کہ اپنے دل سے اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، لیکن چونکہ بات سائنس کی ہو رہی ہے، بات لیفٹ برین کی اور لاجیکل اور ریشنلائزیشن کی ہو رہی ہے، بات میکاویلین فلسفی کی ہو رہی ہے ایٹ دیٹ ٹائم، تو پھر تو لیفٹ برین کوآپریٹ کرتا ہے لاجیکل اور ریشنل. تم میرے لیے کام زیادہ کرو، میں تمہیں سیلری دے دوں گا. تم کام نہیں کرو گے، ایبسنٹ ہوگے، بیمار پڑ جاؤ گے، تو بھائی اس دن کی چھٹی ہوگی، تنخواہ نہیں ملے گی. ریشنل ہے نا.
آبجیکٹو ہے. پروموٹ ڈویژن آف لیبر. یہ لوگ مینیجر ہیں, یہ سپروائزرز ہیں, یہ فور مین ہیں. اس زمانے میں اسمبلی لائن کے پرسپیکٹو میں فور مین, سپروائزر, مینیجرز کا تصور ہوتا تھا, اور دوسری طرف لیبر ہے. اس لیے بہت ساری فیکٹریوں میں آج بھی آپ کو لیبر آفیسر نظر آئے گا, ایچ آر آفیسر نظر نہیں آئے گا. ایچ آر مینجمنٹ بعد کا تصور ہے. لیبر کو ڈیل کرنے کے لیے لیبر مینیجر, لیبر کو ڈیل کرنے کے لیے سپروائزر, فور مین, اور ریموو بیریئرز وچ پریونٹ لیبر ٹو آپریٹ ایٹ دی آپٹیمل اسپیڈ. کم اپ ود دا مشین, کم اپ ود دا ٹائم کلاک, count the steps, see which worker giving you the best output in the given less and less time. Unit of production through the one best practice became the norm of the day, which was known as scientific management of the day, as given by Frederick Taylor in those days. Thank you very much.